کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ کچھ نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئے تھے، کچھ نام مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے تھے، کسی بھی نام پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا، اور بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کریں گے۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے اس معاملے پر آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کی سوچ نیت کیا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے، اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہمارا پورا پروگرام بن گیا۔ عابد زبیری صاحب، آپ تو آئین کی بات کرتے ہیں، تو اگر چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئین کے تحت اختیار ہے، وہ کسی کو بھی اگر نگران وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو ابھی احسن اقبال صاحب نے حامد میر صاحب فرمایا کہ وہ ایک محسن نقوی صاحب شاید نام آپ نے لیا، ان کا وہ رہ جاتے ہیں، اس کی ایسے بات نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہونا چاہیے اس کمیٹی میں جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے۔ اس میں اگر نا اتفاقی اور جیسے ایون اگر نام ان کا محسن نقوی کا صاحب کا رہ گیا اور اس پہ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر وہ 3 دن کا جو پیریڈ 3 اور پھر 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے، الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ملا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ جب آپ آپس میں پولیٹیشنز ایگری نہیں کر سکتے، اور تو پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کی ثوابدید ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں۔ نیچرلی وہ دیکھ کے ہی کریں گے، دوہری شہریت، یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں ہوں گی۔ لیکن اگر فرض کریں اب چیف منسٹر صاحب محسوس کرتے ہیں، ان کا احساس ہے کہ جی وہ نہیں مانتے، یہ کہنا کہ مانتے نہیں، یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا آئین کے اس میں۔ لیکن ان کا حق ہے، کسی پارٹی کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی انہوں نے غلط اپوائنٹ کر دیا، اس کو چیلنج کریں وہ، اور جا کے اگر کورٹ اس بات سے متفق ہوتی ہے ان کو ہٹا دیں گے۔ لیکن یہ آئین نے اختیار دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ 2 دن کے اندر نومینیٹ کریں گے کیئر ٹیکر چیف منسٹر۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ کیا بہت افسوسناک بات نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری نہیں رکھتے کہ کسی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام پہ اتفاق کر لیں؟ بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، عمران خان اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات نہیں ہے؟ عامر میر صاحب، میں ابھی آپ کو ذاتی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میری پارٹی کا موقف اس پہ کیا ہے، لیکن یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہاں لایا گیا کہ جی انتخابات میں چونکہ الزامات لگ جاتے ہیں تو کوئی ایسی کیئر ٹیکر آ جائے جس پہ اتفاق ہو، اس کے لیے ایک میکینزم بنایا گیا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر یہ کریں گے۔ یہی جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں، چیف ہیں، ان کے لیے بنایا گیا، یہی چیئرمین نیب کے لیے بنایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے میری رائے میں یہ سارا جو ہم نے میکینزم ڈیولپ کیا تھا یہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص اس ملک میں ایک آدمی میں نہیں ملتا جس پر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کا اتفاق ہو جائے، اور اگر کسی ایک آدمی کا، اچھے آدمی کا نام آتا بھی ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے کہ جی اس سے نکل ہی جاؤ، اس لیے کہ اگر اپوزیشن نام دے گی تو حکومت مجھے گالیاں دے گی، حکومت نام دے گی تو مجھے اپوزیشن گالیاں دے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ یہ تو مطلب عجیب سا قحط ہے اس ملک میں کہ چیئرمین نیب کے لیے آپ کو نام نہیں ملتا، الیکشن کمشنر کے لیے آپ کو نام نہیں ملتا، جو آتا ہے اس کی تنزیلیں ہوتی ہے، اس کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمیں بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ کم از کم اس ملک میں جو اچھے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، ان کو اگر کسی عہدے کی کوئی پیشکش ہو جائے تو وہ اپنا فخر محسوس کریں کہ جی مجھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، مجھے الیکشن کمیشن لگایا جا رہا ہے، مجھے چیئرمین نیب لگایا جا رہا ہے۔ یہاں تو اچھا آدمی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیلئر ہے جو ہم نے ایک اچھا ایک کانسیپٹ لے کر آئے تھے کہ جی ہم بنائیں گے، لیکن اس پر اتفاق رائے نہ ہوگا۔ پرویز الہی صاحب مطلب کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں مانوں گا ہی نہیں۔ بھائی میں تو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تو شاید زبیری صاحب سے معذرت اختلاف کرتا ہوں اس پہ بھی، کہ اگر کوئی غلط آدمی کا ہی بھلے اس پہ کوئی نامینیشن ہو جاتی ہے اور اس کانسٹیٹیوشن جو میکینزم ہے اس کے مطابق ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو انڈو کر سکے کسی بھی بنیاد پر۔ اچھا، سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ میری رائے میں نہیں ہے، کیونکہ آئین میں طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر کسی کا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو کہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ زبیری صاحب اس پہ کچھ کہیں؟ میں یہ کہوں گا، فرض کریں ایک چیف الیکشن کمشنر، ایک جیسے ابھی فرمایا ایک صاحب تھے، ان کے وہ ڈوئل نیشنل ہیں،
اگر جیسے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ایک آدمی کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہے، تو کیا وہ، کیونکہ ان کا اختیار تو دیکھیں اختیار تو ہوتا ہے، پوائنٹ از دیٹ کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کو اپوائنٹ نہیں، وہ تو کرتے ہیں. کوالیفائی نہیں کرتا نا. نہیں دیکھ، زبیر صاحب وہ تو پھر کوالیفائی نہیں کرتا نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کر دیں تو آپ کا کہنا، سعید بھائی آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کچھ ہی نہیں کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں ایک آدمی جس کو کر دیتا ہے، اسیومنگ میں ایک پریزمپشن دے رہا ہوں، اس کے اندر وہ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کہیں تو اس کو چیلنج کیا جائے گا. میرے خیال سے سپریم کورٹ کریں، ہائی کورٹ میں ریٹ کریں. میں اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں چیلنج اس بنیاد پر ہوگا کہ پرائم منسٹر کے لیے جو کوالیفیکیشنز ہیں اس پر وہ پورا نہیں اترتا. اس بنیاد پر کوئی شخص چیلنج نہیں ہو سکتا کہ وہ کوالیفائی تو کرتا ہے لیکن اس لیے ہٹا دو چونکہ پرویز الہی کو پسند نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ فلاں پارٹی کے ساتھ قریب ہے. اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کوالیفائی کرتا ہے اس عہدے کے لیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن جو پورا پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے بنایا گیا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو ہٹا سکتے.